ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز جس پیس سے جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان دا لاسٹ 5 years بہت سے کیسز آتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر کہ شادی تو ظاہر ہے ایک خاص انسان سے ہوئی ہے لیکن افیئرز چل رہے ہیں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. ایسے ایسے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں. فرینڈز ود بینیفٹ میں نے کئی بار اس کا ذکر, اس پہ موویز بن رہی ہیں, ٹی وی سیریز بن رہی ہیں. یعنی کہ فائٹ کرنا تو دور کی بات, اس فتنے کو شاید ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ایکسپٹ کر کے اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو ری ڈیفائن کرنا ہے اور چینج کرنا. اینڈ دس از دا گریٹسٹ ویپن آف دا, لیٹ می ٹیل یو, جب ایک انسان اور ایک سوسائٹی اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو اور اپنے ایتھیکل سسٹم کو اور ایتھوس کو ری ڈیفائن کرنے لگیں, بجائے کہ اس ویو اور اس فتنے کا فائٹ کرنے کی بجائے ری ڈیفائن کرنے لگیں ہر چیز, that means that they have come under the massive deception, the ultimate وہ deception جو انہیں تباہی کی طرف لے. میں نے آپ سے بات کی ایکسٹرا میرٹل افیئرز. سب سے بڑا نقصان اس چیز کا جو اس وقت ہو رہا ہے, ایک تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز اپنی جگہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب the type of content people will watch on these websites, they have categories, they have categorized this thing into different categories, and in fact they are even showing incest and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, جس سے یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے ایک انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا برین تو افیکٹ ہوگا, اس کا مائنڈ تو اس سے افیکٹ ہوگا, جس سے اس کے مائنڈ میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کا کوئی ریلیٹیو ہو یا ریلیٹیو ہو, ایون ٹیچر, ایون جو ہے وہ ٹیوٹر, ایون جو ہے وہ جن سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ دا ورک پلیس, ان کے بارے میں یہ سوچ آئے. ان دیٹ سینس جو میں نے ابھی الفاظ بولے, میں کھل کے نہیں بار بار بول, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے لوگوں کے برینز کہ اب وہ حیا کا کنسپٹ, وہ رسپیکٹ جو اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوتی تھی, اور وہ پیور تھاٹس جو کبھی اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وہ ٹون ہوتی تھی نا, ایک شرم ہوتی تھی, پیور تھاٹس ہوتے تھے, رسپیکٹ ہوتی تھی. ٹرسٹ می کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جائے. اینڈ دس از دی ڈیزاسٹرس افیکٹ آف پورنوگرافی ان کے مائنڈز پہ جو اس کو بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ خود اس کو پرکھیے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. 90s کے دور کی بات کر, ہمارے دور میں جب سننے میں آتا تھا دوستوں سے کہ کسی کو کوئی پسند آ گیا یا کوئی کسی اپوزٹ جینڈر سے بات یا کر رہی ہیں, تو یہ والی ایکسٹریم بات نہیں پتہ لگتی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس طرح سے سوچتے ہیں یا کیا خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ کرنے کے حوالے سے. اب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یوتھ سے. یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جی, آپس میں تصویریں شیئر ہو رہی, آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے جی کہ اب تو یہ تصویر دکھا, میں یہ تصویر دکھاتا ہوں, کس کی, ظاہر ہے گرل فرینڈس. اور وہ بیچاری جو بے وقوف ہیں, میں اب کیا اس بارے میں بات کروں, جو اگلوں پہ ٹرسٹ کر کے اپنی پکچر بھی شیئر کر لیتی ہیں, یہ جانے بغیر کہ وہ پکچر کہاں تک شیئر ہوتی ہے اور وہ کس طرح مس یوز ہو سکتی ہے وہ پکچر. تو ان کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس طرح سے محفلوں میں یہ بات کی جاتی ہے یوتھ کے درمیان, اور لڑکا اور لڑکی اب جب بات کرتے ہیں تو بہت جلدی, چونکہ ہماری سوسائٹی ہائپر سیکشولائز ہو چکی اس طرح کے کنٹینٹ سے, بہت جلدی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ میں تصویر منگواؤں, اور وہ بھی عام تصویر نہیں. تھوڑا سا میں کھل کے آج بات کروں گا بیکاز دس از آل آف دس از ہیپننگ ان دا سوسائٹی. دس از کالڈ سیکسٹنگ اینڈ دیر آر سو مینی اسٹیٹسٹکس ریگارڈنگ اٹ دیٹ ول میک یو نو کہ ہاؤ ڈسمل اینڈ ہاؤ ڈیزاسٹرس دا سچویشن. یوتھ when they talk to each other, they are exchanging pictures, they are involved in this thing جس کا میں نے ابھی نام لیا, and at the end of the day some of them get blackmailed, obviously by their boyfriends, obviously by those who are asking for pictures, and then they go through a lot of distress and emotional turmoil, and there is a lot of chance کہ کوئی آپ کے اسکرین شاٹس لے, کوئی جو ہے وہ آپ کی پکچرز کو ایکسپوز کرے اور پھر کسی بھی طرح ان کو مس ہینڈل کرے یا آپ کو بلیک میل کرے. تو یہ کیا سچویشن ہو گئی ہے, مطلب کہ کیا کرنے کے کام صرف یہ رہ گئے ہمارے نوجوان نسل. سم ٹائمز اٹ سیمز کہ ایک ہوپ لیس سچویشن. ایک طرف یوتھ کو جو ہے وہ دین کا بتایا جا رہا ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں جو ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ پیرنٹس ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ دس تھنگ when it attacks them and when they get involved in this thing,
This thing is sucking every drop of energy out of them. Youth are locked up in their rooms. They are addicted to this thing. And they are involved in all these things. یہ جو میں نے آپ کو بات کی, affairs ہو گئے, sexting ہو گئی, talking to someone, hunting, like predators, predators are sitting on the internet hunting for girls. Literally, wolves are sitting on the internet. Facebook pages بنے ہوئے جہاں پہ جی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے افیئرز بن رہے ہیں, وہاں سے ریلیشن شپس, حرام ریلیشن شپس بن رہے ہیں. اور پھر بس ٹھیک ہے, جب شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو, لگے ہوئے ہیں جی سارے, اور یہی کچھ چل رہا ہے. کتنی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک کیس سناؤں گا, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم کسی کا کیس ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آلویز پیپل پرمٹ اس. ایک کیس تھا جس میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک کاؤنسلر جو ہے اس کی کاؤنسلنگ, اینڈ شی آسکڈ ہر کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انوالوڈ انٹو دس تھنگ. اور ظاہر ہے کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی, پارن ایڈکشن کی تھی. اب یہ باتیں ایکچولی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ, تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انفارمیشن دیں, ڈیٹا دیں, ایک دوسرے کو اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنسل دی ادر وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم اینڈ بائی کیپنگ اٹ کانفیڈینشیل. دیٹس فار شیور. تو یہ بات سامنے آئی کہ دا وے شی گاٹ انوالوڈ انٹو دس تھنگ از لائک دیٹ کہ شی ہیڈ اے ریلیشن شپ ود اے گائے اینڈ دا گائے گاٹ میریڈ ٹو سم ون. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, بڑی کامن اسٹوری ہے. اینڈ دا گرل گاٹ سو مچ ڈپریسڈ, شی اسٹارٹیڈ اسموکنگ, شی گاٹ انٹو ڈرگس, اینڈ دین ون ڈے ون آف ہر کلاس فیلوز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہر, obviously in this state, وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں, میل کلاس فیلو کی بات کر. And then he showed her some video, and this is how it all began. And this is not just one story, there are so many stories کہ دوست نے انٹروڈیوس کرا. چلو میل اور میل دوست تو الگ بات ہے نا, اب تو یہ دوستی کا کانسیپٹ جو میل فیمیل میں ہماری یونیورسٹیز میں بن گیا ہے, اور ہماری یوتھ بہت دھڑلے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فوراً کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں جی 21ویں صدی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹس پرانے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. اب تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط ہو, مرد اور عورت میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں. ناؤ دس از واٹ از سیڈ ان دی ریپلائی ٹو دیز تھنگز. لیکن اگر سارے پڑھے لکھے, اگر سارے ڈیسنٹ ہیں, اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں, تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, افیئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کیوں ہو رہی ہے, پھر فزیکل ابیوز کیوں ہو رہی ہے ان کے, پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس سے کیوں گزر. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے لاز کو سرپاس کریں, اور سرپاس نہ صرف سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے ہوئے, ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے انہی ایکشنز میں انوالوڈ ہوں گے جو ہماری ڈیزائرز کہتی ہیں, تو پھر ڈپریشن میں جانا, ڈسٹریس میں جانا, ایموشنل ٹرموائل میں جانا, یہ بہت عام سے ایفیکٹس اور یہ بہت ایویڈنٹ ایفیکٹس ہیں. تو بہرحال بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایسے دوست بنائیں گے جو آپ کو اس طرف لے کر جائیں, ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ زیادہ مر جاؤ گے, لیکن برے دوست کے ڈسنے سے اور برے دوست کی کمپنی سے آپ کی تمام زندگی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یعنی کہ وہ لائف جو ایکچولی میٹر کرتی ہے وہ بھی برباد ہو جائے. میں آپ کو بہت سے اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہوں اس پہ, بٹ اس میں بہت بار بات ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس کے اوپر. انشاءاللہ میں دوبارہ ایک ریویژن کراؤں گا آپ کو, اس پہ بہت سے لوگ بات کریں. لیکن یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں, کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اس مسئلے کے حوالے سے سیریسنس نہیں پیدا ہو, ہمیں یہ نہیں احساس ہو کہ اس وقت یوتھ کی ڈی موٹیویشن کی وجہ, رشتے ڈیلے ہونے کی وجہ, رشتوں میں مسئلے مسائل آنے کی وجہ, ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی وجہ, ان کی سٹڈیز میں ناکامی کی وجہ, ان کی سٹڈیز سے دور جانے کی وجہ, ان کے ڈی فوکس ہونے کی وجہ, ان کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی وجہ, ان کی ان پروڈکٹیو ہونے کی وجہ, ان کی صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ, شادی کے بعد ان کو
ازدواجی زندگی میں مسائل آنے کی اور ریئل لائف سے دور جانے کی وجہ وہ سب ایک چیز سے کنیکٹ ہے, اس ایک چیز کی ایڈکشن. سچ از دی سیریس سچویشن دیٹ وی آر آل کاؤنٹرنگ دس 24. And as I said, this is a global pandemic. Unfortunately, it is increasing in Muslim countries. And in fact, some of the Muslim countries are one of the highest consumers of this thing. یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمان کنٹری. تو سب سے جو ڈیزاسٹرس افیکٹس کی میں نے بات کی نا, جن میں میں نے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بات, جس میں میں نے صحت ڈاؤن ہونے کی بات کی اور ان ساری چیزوں کی بات کی, اس میں ایک اور بہت ڈیزاسٹرس افیکٹ اس چیز کا. دیکھیں, یہ مت سمجھیں کہ اس چیز کا ہمارے برینز پہ کوئی. دیر آر سو مینی ریسرچز اویلیبل آن دا انٹرنیٹ, سائیکولوجیکل ریسرچز, ہاؤ دس تھنگ being addicted to this thing can reduce certain parts of our brain which are higher level cognitive parts which are responsible for certain cognitive functions such as analytical ability, such as the ability to see consequences, such as the ability to perform certain higher level functions. There are so many researches available regarding this جو آپ خود دیکھ سکتے. But one such impact جس کا سوچ کے میری روح کانپتی ہے اور جو ہم نے کاؤنسلنگ کیسز میں دیکھا ہے, the one who gets into this thing and does not fight. میں ریپیٹ کروں گا, the one who gets into this thing and does not fight and considers this normal, that person gets accustomed to it and not even real relationship is going to fulfill the sexual desire of that. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہنا. جو بندہ اس سے بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے اور اس چیز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا, شادی کرنے کے بعد بھی یہ چیز اسے نہیں چھوڑے گی. although شادی ایک بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن وی ہیو سو مینی کیسز کہ میرڈ لوگ بھی آئے ہیں جو اس چیز میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ چونکہ ان کا جو پلیجر کی سینس ہے اور جو لٹرلی جو پلیجر کے سینٹرز ہیں برین کے, وہ اس چیز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, تو اب انہیں وہ پلیجر نہیں آتا ریئل سیکس لائف سے جو اصل میں یہ کام کر کے آتا. اینڈ دیٹس وائی دا نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ از اسٹل دیئر. دیٹس وائی دا نیڈ ٹو ہنٹ, لٹرلی ہنٹ فار سم ون ہو کین واچ اٹ ود یو اور ہو کین پرفارم دیٹ آن لائن تھنگ ود یو. یہ جو میں لینگویج یوز کر رہا ہوں سمجھنے والے all that thing is still there. Even after having a real life partner, the need is there, the craving is there. اللہ معاف کرے, یہ بہت disastrous ہے. I don't want to make anyone hopeless جو شادی کرنا. الحمدللہ میجورٹی لوگ شادی کرنے کے بعد اس چیز سے کافی دور ہو جاتے, کافی حد تک دور ہو جاتے. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کو فائٹ ہی نہیں کر رہے, جو اس چیز کو ریزسٹ ہی نہیں کر رہے اور جو اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھ رہے, and they have literally given up کہ بھائی یہ اب ایک روٹین چیز ہے اور کوئی بات نہیں, چلنے دو, تو ان لوگ کے لیے ایون آفٹر میرج بھی بہت سے پرابلم. تو بہت سے ینگسٹرز یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اتنا ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ ہے تو ہم کیا کریں, وٹ شوڈ وی ڈو, ایوری تھنگ ایوری ویئر دس تھنگ از اویلیبل, اور ہمارے لیے فتناز بہت زیادہ ہیں. میرا ان لوگ سے سوال ہے, اس یوتھ سے, کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس دور میں پیدا ہونا؟ کیا اللہ نے جان بوجھ کے آپ کو اس دور میں اور اس پرفتن دور میں بھیجا ہے, یا آپ کو اللہ نے سلوشن دے کر بھی بھیجا ہے, یا اللہ نے آپ میں وہ سکت رکھی ہے کہ آپ اس چیز کو فائٹ کر سکیں؟ یہ کون سا شیطانی وسوسہ ہے کہ چونکہ دور بہت خطرناک ہے, پرفتن دور ہے, میں تو بچ ہی نہیں سکتا, تو the only choice left to me is to watch this filth, is to fulfill my carnal desires from this filth. یہ کیسا بہانہ ہے؟ وہ احادیث پھر کیا معنی رکھتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جن میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنی جوانی مسجد میں گزارتا ہے جا کے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ نوجوان جس کی عبادت, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی, اور ایک ان میں سے وہ انسان ہے جو اللہ کے ڈر سے ایسی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے, گناہ کی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے. کیا یہ احادیث اس دور میں ریلیونٹ نہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کل یہ کہیں گے کہ چونکہ میں بے بس ہو چکا تھا, فتنہ اتنا زیادہ تھا, یقین کیجئے یہی شیطان کا وار ہے, یہی اس کا وار ہے جی کہ میں نے ڈی موٹیویٹڈ فیل کراؤں, میں انہیں ہیلپ لیس فیل کراؤں, اور ایک وار اور اس کا یاد رکھ, شیطان آپ ایڈکٹڈ بھی فیل کریں. کچھ لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن یہ جو ایڈکشن کا ورڈ ہے نا, اٹس ویری نیگیٹو اینڈ اٹ ہیز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن ایوری ونس مائنڈ. وین سم ون سیز آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو پورن, I ask them questions کہ
how much do you watch it, and what's the frequency of watching it, and do you watch it even in front of people, and do you feel like watching it in front of people? کیا آپ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں جب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا آپ پہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے؟ کیونکہ ایڈکٹ تو آپے سے باہر ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈرگ ایڈکٹ کو کہ وہ تو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ایک گیدرنگ میں, وہ تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دے پا رہا ہوتا, اور اس کی بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس میں یہاں سے اٹھوں اور جو بھی ڈرگ میں نے کرنی وہ کر لوں. تو اس لیے اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے. لیکن ایڈکشن از اے ویری نیگیٹو ورڈ اینڈ اے ویری بگ ورڈ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وین یو سے آئی ایم اے پورن ایڈکٹ, ایکچولی یو آر گیونگ یور مائنڈ دا ریزن, مور اینڈ مور ریزن ٹو. یہ میں نے بڑی عجیب بات کی, آئی ول کم ٹو اٹ, کہ میں نے کیوں بات کی. دیکھیں, دس از ہاؤ اٹ گوز. جب ایک بندے کا مائنڈ یہ رجسٹر کر لے کہ میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, تو اس کے مائنڈ میں پینک پھیلے گا, وہ بندہ پینک ہوگا, وہ بندہ انگزائٹی میں جائے گا. انگزائٹی سے اس کی سیلف اسٹیم لو ہوگی, سیلف اسٹیم لو ہونے کی وجہ سے اس کا سیلف کنٹرول لوز ہوگا, سیلف کنٹرول لوز ہونے کی وجہ سے جب ٹریگر آئے گا تو وہ اس کو فائٹ نہیں کر سکے گا. ہی ول پرفارم دس ایکشن, اور اس کے بعد جب وہ پرفارم کر لے گا اس کی سیلف اسٹیم مزید لو ہوگی. جب سیلف اسٹیم مزید لو ہوگی دوبارہ سیلف کنٹرول لو ہوگا, دوبارہ ٹریگر آئے گا, وہ دوبارہ پھسل جائے گا. اینڈ دس ویشیس سائیکل آف ڈی موٹیویشن ول گو آن اینڈ آن اینڈ آن until that person starts to literally believe that yes I am an addict and there is no way out. تو شیطان کے اس وسوسے سے, شیطان کے اس چنگل سے وہ آپ کو فیل کرائے گا کہ تم بے بس, وہ آپ کو accursed فیل کرائے گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ عدو مبین ہے, بدترین دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. وہ آپ کو گناہ کرا کے بس چھوڑ نہیں دے گا, وہ گناہ کرا کے ریگریٹ فیل کرائے گا, اکرسڈ فیل کرائے گا, ابینڈنڈ فیل کرائے گا, فورسیکن فیل کرائے گا, یہ فیل کرائے گا کہ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, اور یہ فیل کرائے گا کہ تم ورتھ لیس ہو, تمہاری کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے, تمہاری کوئی ورتھ نہیں ہے, اینڈ ایکچولی یو آر یوز لیس اینڈ یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس سن, یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنگ اور فائٹ دس تھنگ, دین پلیز پہلی چیز کہ ان نیگیٹو وساوس سے بچیں, ڈی موٹیویشن کے فیز میں جانے سے بچیں, گیو اپ کرنے کے فیز میں جانے سے بچیں. یہ پہلی چیز. دیکھیں, بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو فائٹ کرنا ہے تو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہونی چاہیے, آپ کا اللہ تعالیٰ میں ہوپ ہائی ہونا چاہیے, آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھنا چاہیے, ایون اف یو ار انوالوڈ ان دس سن. although I do understand کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, لیکن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فلسفہ حیات, وہ ذکر کا سسٹم اور وہ لائف سٹائل دیا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کو کاؤنٹر کر کے, اس گناہ کو کاؤنٹر کر کے اپنی سیلف اسٹیم واپس لا سکتے ہیں. کیسے؟ لیٹ می گیو یو اے ٹپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فالو این ایول ڈیڈ, اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ سمپل